اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا، جو واضح کر دیتا ہے تمہارے لیے بہت ساری وہ چیزیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، جن کو تم چھپاتے تھے اپنی کتاب میں، ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری چیزوں سے درگزر بھی کر دیتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ، تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور، ایک نور، و کتاب مبین، اور واضح کتاب، یہدی بہ اللہ، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، اس کو جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، اور نکالتا ہے ان لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور رہنمائی کرتا ہے ان کی سیدھے راستے کی طرف۔ اہل کتاب سے یہاں خطاب کیا جا رہا ہے۔ جیسے پہلے بتایا تھا کہ سورہ المائدہ اور سورہ النساء، یہ اہل کتاب کا بھی ان میں ذکر ہے، ان سے بھی خطاب ہے کہ ان کے اندر جو برائیاں پیدا ہو چکی تھیں اور جو خرابیاں انہوں نے پیدا کر لیں اپنے اندر، اور آسمانی کتابوں کے اندر رد و بدل اور تحریف کی ہے، ان کی یہاں وضاحت بیان کی جا رہی ہے کہ تم نے جو اپنی کتابوں میں بہت کچھ چھپا کے رکھا ہے نا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو راز میں رکھنا ضروری ہوتی ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے راز ہوتے ہیں، اپنے سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں، ان کا ظاہر کرنا دوسروں کے لیے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کے لیے تھوڑے مشکلات کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ایسی چیزیں ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں، پرسنل چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ چھپا دیتے ہیں، اس میں دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو چھپانا جس سے امت کا فائدہ ہو رہا ہو، ایسی چیزوں کو چھپانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اہل کتاب نے یہی کام کیا، انہوں نے وہ احکامات چھپا دیے جن سے دوسرے لوگوں کو ہدایت کا راستہ مل سکتا تھا، اور ان کو صحیح سمجھ میں آ سکتی تھی بات کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آج بھی ایک یہ جو فتنہ اٹھا ہوا ہے انجینئر کا، وہ اس کا یہی لوگوں کو ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آج 14 صدیوں سے، یعنی 14 صدیوں گزری ہیں، تابعین کے زمانے سے لے کر آج تک امت نے بہت کچھ چھپایا، علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے امت سے بہت کچھ چھپا کے رکھا ہے۔ میں وہ بندہ ہوں جو سب کچھ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، ان کی چھپائی ہوئی چیزوں کو تمہارے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ تو حالانکہ یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے کہ ایسی آج، یعنی اگر یہ بات مان لی جائے تو تابعین بھی غلط تھے، تبع تابعین بھی غلط تھے، جن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تابعین رج کے جھوٹے تھے۔ مرزا انجینئر جو آج کل لوگ، نوجوان نسل بھی اس کو بہت سنتی ہے، مگر تابعین بھی رج کے جھوٹے تھے، محدثین اور جو فقہا گزرے ہیں وہ بھی، انہوں نے بھی اپنی پیٹ پوجا کے لیے بہت کچھ دین کے اندر تبدیل کیا ہے، قرآن کو چھپایا، حدیث میں من مانیاں کی ہے۔ یہ سارے آج یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جو اس کو بہت سنتے ہیں۔ ابھی تو پہلے کچھ قید میں ہو گیا تھا، جیل میں چلا گیا تھا، ابھی واپس آ گیا، تو اس نے بہت امت کو گمراہ کیا ہے۔ لوگ، نوجوان طبقہ جو علماء سے دور ہیں، قرآن حدیث سے دور ہے، اس کو بہت سنتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ پھر راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، پھر علماء کو گالیاں اور اس طرح کی ان کی حرکتیں، عادتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو چھپانا جس میں امت کا کوئی خاص فائدہ نہ ہو، اپنی پرسنل چیزیں ہوں، اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو ایک طرح کی امت کے اندر بے چینی سی پیدا ہو جائے، تو ایسی چیزوں کو چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، تو یہ چھپانا کوئی عیب نہیں ہوتا ہے۔ تو اہل کتاب نے یہ ایسی چیزیں چھپائی اپنی کتاب کے اندر کہ جن کا سامنے لے کے آنا ضروری تھا۔ وہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ایسی چیزوں کو نہ چھپایا جائے، ایسے مسائل کو بالکل واضح کر کے دو ٹوک سامنے پیش کیا جائے جس میں امت کا فائدہ ہو، اور اگر وہ معلوم نہ ہو تو امت کا نقصان ہو۔ تو یہاں اہل کتاب کو یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے اہل کتاب، یعنی یہود اور نصارہ، تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے، یعنی آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما تخفون من الکتاب، جو واضح کر دیتا ہے وہ بہت ساری چیزیں جو تم اپنی کتاب میں چھپایا کرتے تھے۔ اہل کتاب، ان کی کتابوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی بیان تھا، اور آپ کے صحابہ کی صفات کا بھی بیان تھا، تو وہ یہ چیزیں چھپاتے تھے۔ جب لوگ ان کے پاس جاتے، پوچھتے کہ آخری نبی کی تمہاری کتابوں کے اندر کچھ عادات، ان کے صفات لکھی ہوئی ہیں، تو تاکہ ہم، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، تو تمہاری کتابوں کی صفات کا اور ان کی جو صفات اندر ہم ان کے دیکھتے ہیں، ان کا ہم آپس میں تقابل کریں، موازنہ کریں، تو کیا وہ جو تمہاری کتابوں کے اندر صفات ہے وہ ان کے اوپر پوری آ رہی ہیں، فٹ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ تو وہ پھر یہود اور نصارہ، وہ تو آپ وسلم کے بغض میں اور اسلام دشمنی میں، جیسے پہلے بتایا کہ وہ ضد میں آ گئے تھے کہ یہ نبی تو ہمارے اندر سے آنا چاہیے تھا، ہماری قوم سے، ہماری نسل سے آنا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل میں سے کیسے پیدا ہو گیا؟ تو یہ ان کے اندر پھر بغض پیدا ہو گیا۔
تو پھر یہ کتاب صفات چھپایا کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو اس کے اندر جو صفات ہیں نا وہ نہیں ہے جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں. پھر وہ اپنی کتابوں میں رد و بدل کر کے آگے پیچھے کر کے کچھ اور چیزیں بیان کرتے ہیں کہ یہ صفات یہ صفات ہیں اور یہ ان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں. اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے. بہت سارے لوگ پھر ایمان کی دولت سے محروم رہ گئے. تو یہاں وہ اسی چیز کا بیان ہے. اے اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول جو تمہیں واضح کر کے بتاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتایا کرتے تھے کہ یہ تمہاری کتاب کے اندر فلاں صفحے پہ فلاں جگہ پہ یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے تو اس چیز کو تم کیوں چھپاتے ہو, لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں کرتے ہو. آپ وسلم کو مکمل معلومات تھی تورات کے بارے میں بھی, انجیل کے بارے میں بھی. تو ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ان میں سے کسی نے کوئی جرم کر لیا, یہود میں سے یا نصارہ میں سے جرم کر لیا, اور اس کی سزا جو تھی وہ تو بالکل واضح تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مقدمہ لے کے جاتے ہیں کہ وہ کیا سزا وہ نکالتے ہیں, وہ کیا دیتے ہیں سزا اس جرم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جرم کے مطابق جو شریعت اسلام کے اندر جو سزا مقرر تھی وہ بتائی. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. یہ وہ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے آئے مدینہ منورہ میں, تو یہ چھپ کے بیٹھ گئے تھے. اس وقت یہودی تھے اور ان کے بہت بڑے عالم تھے, چھپ کے بیٹھ گئے تھے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو بڑا غوغا اٹھا ہوا ہے کہ آخری نبی جہاں آ رہے ہیں, تو ان کو میں دیکھوں تو صحیح وہ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں, بعد میں ان کی عادات اور صفات و بعد کی چیزیں دکھنے میں کیسے لگتے ہیں وہ. کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ تمام جسمانی قسم کے عیبوں سے بھی پاک ہوتا ہے. کوئی جسمانی عیب نہیں ہوتا, روحانی عیب تو ہوتے ہی نہیں ہے نا, جسمانی عیب بھی نہیں ہوتے ہیں. تو جیسے آج مرزا قادیانی ہے, اس کو بھی بہت لوگ ہزاروں کے لاکھوں کے حساب سے اس کو بھی لوگ نبی مانتے ہیں, اس کی نبوت کی دعوت بھی ہر جگہ چل رہی ہے. تو دیکھا جائے تو وہ تو مکمل انسان بھی نہیں تھا, یعنی جسمانی اس کے اندر بہت سارے عیب تھے. یعنی ایک جو کانا ہو اور جس کی ایک آنکھ بھی بالکل کام نہ کرتی ہو, کانا ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے. کانے جانور کی تو قربانی بھی نہیں ہوتی ہے, تو وہ ایک ایسا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. اور اس کے اندر ایک بھولنے کی بہت بڑی بیماری تھی. اس کی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس وقت جو ڈھیلے بھی استعمال ہوتے تھے نا استنجے کے لیے, ڈھیلے مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے استعمال ہوتے تھے, اس نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ ایک ہاتھ میں میرے ہاتھ میں کبھی دائیں ہاتھ میں ڈھیلا ہوتا ہے اور بائیں ہاتھ میں کوئی گڑ کا ٹکڑا ہوتا ہے. گڑ کا بھی بہت شوقین تھا, تو یعنی بائیں ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں ایک چیز ہوتی تھی. تو بعض دفعہ بھول کے میں گڑ سے استنجا کر لیتا اور مٹی کے ڈھیلے کو کھا لیتا تھا. تو یہ بہت بڑے عیب ہوتے ہیں. یہ کسی ایک عام شریف انسان کے اندر بھی ہونا یہ بہت بڑی نقص کی بات ہوتی ہے, عیب کی بات ہوتی ہے. اچھے جائے کہ وہ نبی ہو, نبی ہر قسم کے جسمانی روحانی عیبوں سے خالی ہوتا ہے. تو یہ بھی اس نیت سے چھپ کے بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ ان کا چہرہ کیسا ہے, ان کا چلنے کا انداز کیسا ہے, ان کا بولنے کا انداز کیسا ہے, کیونکہ نبی کے اندر یہ ساری چیزیں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. تو جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو, تو پہلی بات تو اس نے جو کہی نا عبداللہ بن سلام نے, کہ یہ کہا کہ یہ جو چہرہ ہے نا یہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. پہلی بات اس نے یہ کہی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو مقدمہ لے کے آئے ہوئے ہیں نا, تو ان سے پوچھے ان کے کتاب کے مطابق اس جرم کی کیا سزا ہے. تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے کہ یہ ہمارے ہاں تو اس کی سزا بہت ہلکی ہے, آپ نے بہت بھاری بتائی ہے. تو عبداللہ بن سلام نے کہا رسول اللہ آپ ان سے کہیں کہ یہ فلاں یہ کتاب کا ہے نا, یہ فلاں صفحہ اور فلاں جو لائن ہے اس کو پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے اب کیونکہ مجمع لگا ہوا تھا, اب ہنس گئے وہ. انہوں نے کتاب کھولی اور صفحہ پڑھنے لگے نا, تو اس لائن پہ نا جیسے میں ہاتھ رکھ رہا ہوں ویسے, تو جس جگہ پہ وہ لکھا ہوا تھا اس پر ایسے انگلی رکھ دی, آگے پیچھے پڑھنے لگے. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان سے کہیں کہ یہ انگلی ہٹا کے پورا پڑھیں اور آپ بھی ساتھ دیکھ لیں. تو پورا پڑھا تو وہی لکھی ہوئی تھی سزا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کی تھی. تو یہ اس طرح کی چیزیں نا وہ چھپایا کرتے تھے اپنے صرف پیٹ پوجا کے لیے, کہ کسی بڑا چودھری یا سردار ہے اس کو ہم سخت چیز بتائیں گے تو پھر وہ نظرانہ چندہ آنا شروع بند ہو جائے گا. اس وجہ سے یہ حرکتیں وہ کیا کرتے تھے. اور آج کے ہمارے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسی پیٹ پوجا کے لیے وہ بہت سارے احکامات کو رد و بدل کر دیتے ہیں اور نہیں بتاتے ہیں. تو اسی چیز کا یہاں بیان ہے. اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا وہ رسول جو تمہیں واضح کر کے وہ ساری چیزیں بتاتا ہے جو تم اپنی کتاب میں چھپایا کرتے تھے. ویعفو عن کثیر, اور بہت ساری چیزوں سے درگزر بھی کر دیتا ہے. درگزر کرنا مطلب ایسی چیزیں جو ان چھپاتے تو ہیں لیکن ان کا چھپانا اگر وہ ان کو نہ چھپایا جائے تو امت کو خاص فائدہ نہ ہو, لوگوں کو فائدہ نہ ہو, تو ان چیزوں کو رہنے دیتے ہیں, وہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں. ہر ایک کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں, سیکریٹ چیزیں ہوتی ہیں, ان سے آپ درگزر کرتے ہیں. اور اسلام کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. قرآن اور احادیث کے اندر ایسی بہت ساری مسائل اور چیزیں ہیں جو امت کے سامنے بیان کرنا, یعنی ایسے لوگوں کے سامنے جن کے دماغ ابھی کچے ہیں اور ان علم کی پختگی نہیں ہے, ایمان کی پختگی بھی نہیں ہے, تو ان کے سامنے یہ سارا کچھ واضح کر کے بیان کرنا ان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جب علم میں پختگی آتی ہے, رسوخ آتا ہے, پھر وہ چیزیں وہ سمجھ میں آتی ہیں, ویسے سمجھ میں نہیں آتی. اس وجہ سے ان کا چھپانا یہ ضروری ہوتا ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں ہم چھپا رہے ہیں کسی خاص اپنی کوئی مطلب کے لیے, ایسی بات نہیں ہوتی ہے. جو سامنے مخاطبین ہوتے ہیں ان کی ابھی وہ استعداد نہیں ہوتی ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی, اس وجہ سے وہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین,
تحقیق تمہارے پاس آ چکا اللہ کی طرف سے نور بھی اور کتاب مبین بھی، واضح کتاب بھی۔ نور سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اور نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن بھی مکمل نور ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی سراپے نور تھی۔ اس سے یہ بات ایک قسم کی غلط فہمی ہمارے دوسرے بھائیوں کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا گیا ہے، تو اس سے وہ مطلب لیتے ہیں کہ آپ مکمل نور تھے۔ آپ بشریت کا وہ انکار کر دیتے ہیں کہ آپ انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے، آپ نور تھے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کی۔ یہ نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا مکمل جسم نور ہے اور وہ بشریت کے تو جو تقاضے ہوتے ہیں ان سے بالکل خالی ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل بشر تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی جی آپ کہہ دیں کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح۔ میں تو نور سے جو مطلب ہے کہ آپ کی ذات اقدس سراپے نور تھی، نور مجسم تھی، جس طرح جیسے کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ بڑا نورانی ہے، یہ تو مکمل ایک فرشتہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی مصر کی خواتین نے کیا بولا تھا، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو ایک فرشتہ ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی استعارتاً کسی کو بولا جاتا ہے یار یہ تو بہت فرشتہ لگتا ہے، یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان نہیں ہے، ہاں اس کی جو صفات ہیں وہ فرشتوں جیسی ہیں۔ تو یہ چیزیں یہاں مراد ہوتی ہے یہاں پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سر سے کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مکمل نور تھے اور سراپے نور تھے۔ ایسے بشریت کا انکار لازم نہیں آتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے تو آپ کی بشر کے ساتھ شادی کیسی ہوئی، آپ کے بچے کیسے ہوئے، آپ کھاتے پیتے کیسے تھے؟ نور تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرشتے نور ہیں، فرشتوں کی نہ شادی ہوتی ہیں، نہ وہ کھاتے پیتے ہیں، نہ ان کے کوئی اور کام دھندے دنیاوی ہوتے ہیں، وہ بھی تو نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جتنے بھی انسان کی ضروریات ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ تو اس سے بشر کا انکار کرنا یہ کفریہ عقیدہ ہے، کفریہ، کیونکہ یہاں واضح طور پر قرآن میں قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی جی آپ کہہ دیں کہ میں ایک تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ تو بشر کا انکار کرنا یہ انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور اس واضح کتاب یعنی قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ بہت ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے جو من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا کے طالب ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور واقعی ان کو دل کے اندر ان کی یہ طلب ہوتی ہے، ان کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی، سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور ان کو گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا کرتے ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو سیدھے راستے کی، جنت کا راستہ، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ جو اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اور دل کے اندر ان کی واقعی سچی طلب ہوتی ہے، کڑن ہوتی ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اس راستے پہ چلنا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں سیدھے راستے کی اور جنت کے راستے کی، اور گمراہیوں سے نکالتے ہیں۔ جو دل کے اندر ان کی حب بھی نہیں ہے، طلب بھی نہیں ہے، کڑن بھی نہیں ہے، بس دعا کرنا اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو یہ کام کریں گے، سیدھے یہ نماز پڑھیں گے، بس دعا کرو یار اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو کریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی توفیق نہیں دیتا ہے جب تک دل کے اندر سچی حب نہ ہو۔ دوسری جگہ پہ قرآن میں ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تم ایک چیز کو چاہتے ہی نہیں ہو، اس پر تمہیں پسند ہی نہیں ہے، تو انلزمکموہا، کیا ہم تمہیں زبردستی وہاں سے پکڑ کے تمہیں سیدھے راستے پر لے کے آئیں گے؟ نہیں، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے۔ جو چلنا چاہے گا سیدھے راستے پر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکاوٹیں آگے سے جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے، رکاوٹیں تعالیٰ ختم کر دیں گے، اس جو مصیبتیں پریشانی ہیں وہ سیدھے راستے پر چلنے کی۔ جو چلنا ہی نہیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لگا رہے، انہی کاموں میں لگا رہے، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی توفیق، نہ کچھ، بس دعا کرو مولوی صاحب بہت پھنسے ہوئے ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو یہ ہم بھی آئیں گے انشاءاللہ، ہم بھی سیدھے نماز بھی پڑھیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ ایسے لوگوں پھر موت آتی ہے، پھر اللہ کی توفیق نہیں آتی ہے۔ اس وجہ سے جو ذہن بنا ہوا ہے نا، یہ جو بات یہ لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے کہ توفیق کس چیز کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آپ کو فرشتہ تو نہیں آئے گا پیغام لے کے، اللہ کی طرف سے حکم نامہ لے کے، آج اللہ نے تجھے توفیق دے دی ہے، آج تو یہ سارے دھندے چھوڑ دے، اب سیدھے راستے پر آ جائے۔ ایسا کبھی نہ ہوا ہے، نہ آئندہ ایسا ہوگا۔ بس ہم ایک چیز کا سامنے آ جانا، قرآن کا اور سنت کا، یعنی سامنے ان چیزوں کا پڑھ لینا اور سمجھ لینا، یہی اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔